تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا امدادکن ازرن جو غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم جیلانی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد یا بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام قابل عزت دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے جمعہ المبارک پر آپ نے جس عظیم ہستی کا ذکر خیر سنا وہ ہیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا صوفیہ نے لکھا کہ ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کر آئے اور مراد وہ ہوتا ہے جس کی چاہت رکھی جائے کہ کاش یہ بھی میرے پاس ہے یہ بھی میرا بن جائے تو لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی مراد ہے باقی تمام صحابہ میرے آقا کی مرید ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے دعا کس طرح مانگی کہ میرے آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا غلاف اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما پھر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا سینے کے ساتھ لگانے کے بعد دعا کی یا اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے اور اسلام کو طاقت دے عمر کو اسلام میں داخل کر دے پھر جو دعا میرے آقا نے مانگی ہو پھر وہ قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں داخل کیا آپ سے پہلے صرف 39 مسلمان تھے اور وہ سب کے سب چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر کھلا مسلمانوں نے عبادت کرنا شروع کر دی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آ کر یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے وہ آئے پھر عمر کے پاس آپ نے پھر تلوار لہرا کے دکھائی کہ اس طرح حضور کی ناموس بھی پہرا دینا ہے اور اسی طرح دین کو بھی بچانا ہے
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان براء البراء ہے. آپ کی شان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں جس کی شان خود امام الانبیاء نے بیان کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جبریل امی 950 سال تک عمر کی شان بیان کرتا رہے تو وہ کبھی بھی حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان بیان نہیں کر سکتا. اور ایک اور جگہ پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج شریف پر گیا تو جب میں جنت میں گیا تو میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا. تو میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل امی نے کہا یہ آپ کے امتی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. تو صحابہ اکرام حضرت عمر کو یہ کہتے ہیں کہ عمر تیری تو کیا شان ہے، کیا باتیں تیری تو شان حضور بیان کرتے ہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھی. آپ یہی کہتے تھے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میری کیا شان، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. یہ تو حضور کی در کی نسبت ہے، یہ تو حضور کے، میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. تو اگر اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کا جو ہمیں درس ملا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی سے ملا. ہمیں اہل بیت سے پیار کرنے کا طریقہ، سلیقہ، رنگ ڈھنگ سبھی حضرت عمر فاروق کی زندگی سے ملا کہ آپ نے کس طرح اہل بیت سے پیار کیا. ایک دفعہ آپ کسی خاص میٹنگ میں وزراء کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا باہر ٹھہر جاؤ، ابھی میں مصروف ہوں، باہر دروازے پہ رک جاؤ. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. تو کیا ہوا کہ اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لائے. حضرت امام حسن تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں. پوچھے کہ اے عبداللہ بن عمر آپ کس لیے کھڑے ہو؟ تو کہا کہ ابا جان اندر مصروف ہیں، وزراء کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ابا جان نے مجھے حکم دیا ہے کہ باہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، تو میں اس لیے باہر دروازے پر کھڑا ہوں. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ مجھے بھی حضرت عمر سے کوئی کام تھا، چلو میں بعد میں مل لوں گا، ابھی وہ مصروف ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے، میں بعد میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا پھر مسجد میں مل لوں گا. تو حضرت امام حسن یہ کہہ کر چلے گئے. تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا اے میرے بیٹے کیا کوئی دروازے پہ تشریف لایا تھا؟ کہا ہاں حضرت امام حسن تشریف لائے. کہا پھر بیٹا اس کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا میں نے تو کہا تھا، عرض کی تھی کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، آپ کے لیے اجازت ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے اتنا خاص کام نہیں، میں ظہر کے وقت مل لوں گا. جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی تو آپ نے ظہر کا انتظار نہیں کیا، فوراً دوڑ لگا دیا حضرت امام حسن کے گھر کی طرف اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. جب حضرت امام حسن باہر تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ آپ کی شان کیا اور میرے بیٹے کی شان کیا، آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، تو آپ کا بیٹا جب باہر کھڑا تو میں کون ہوتا ہوں اندر جانے والا؟ تو حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہنے لگے عرض کی کہ اے امام حسن کیا میرا بیٹے کی جو ماں ہے وہ فاطمہ زہرا ہے؟ کیا میرے بیٹے کی نانی کا نام خدیجہ کبریٰ ہے؟ کیا میرے بیٹے کے نانی کا نام امام الانبیاء ہے؟ میرے بیٹے کی شان کیا، میرے بیٹے کی کیا حیثیت تمہارے سامنے؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ سکھایا کہ اہل بیت سے کس طرح پیار کرنا ہے. جہاں جھکنا تھا وہاں جھک کے دکھایا، جہاں تلوار دکھانی تھی وہاں پھر تلوار دکھائی. جب کیسر و کسریٰ سامنے آتے ہیں تو پھر عمر جیسا بہادر کوئی نہیں، جب ایران کا بادشاہ سامنے آتا ہے عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، لیکن جب امام الانبیاء کے شہزادے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق جیسا کوئی عاشق کوئی نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اگر خدمت خلق دیکھی جائے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کس طرح عوام کی خدمت کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت ہے یہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ کس طرح حکمرانی کی جاتی ہے، کس طرح بادشاہی کی جاتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن بادشاہی کرتے، مسند خلافت پر بیٹھتے تو رات کو گلیوں کا گشت کرتے، رات کو گلیوں میں گھومتے. تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس گھر کے اندر سے دھواں بھی نظر اٹھ رہا تھا اور بچوں کی آواز بھی آ رہی تھی رونے کی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے، دھواں بھی اٹھ رہا تھا. تو آپ نے کہا شاید کھانا پکنے میں دیر ہوگی، آپ آگے چلے گئے. جب آپ واپس تشریف لائے پھر وہی حال، بچے بھی رو رہے ہیں، دھواں بھی اٹھ رہا ہے. تو آپ نے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک مائی باہر آئی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، پہلے بھی میں گزرا، آپ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اب بھی وہی حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ چلے جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں رحم دل ہوں، میں بھی اس غم کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے اپنا سارا حال سنایا کہ بچے بھوکے ہیں، گھر میں کوئی راشن نہیں، پتھر ہیں جو ہنڈیا میں ڈال کے چولہے پر رکھے ہوئے ہیں، اور بچوں کو یہ دلاسا دے رہی ہوں کہ ابھی ہنڈیا پک رہی ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ بچوں کو میں یہی سوچ رہی ہوں شاید بچے سو جائیں گے، لیکن بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں رہے، پتھروں نے بھلا کیا پکنا ہے، پتھر میں نے ہنڈیا پہ رکھے ہوئے ہیں، بچے بھوکے ہیں کافی دنوں سے، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ فوراً واپس لوٹے اور بیت المال سے اٹا بھی اٹھایا اور کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں، اپنے کاندھے پہ رکھے، غلام کو کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے کندھوں پر رکھ دو۔ تو غلام کہنے لگا کہ میں کس لیے ہوں؟ تو آپ نے کہا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا کیا؟ میرے کندھوں پر رکھ دے۔ تو غلام نے حضرت عمر کے کندھوں پر سامان سارا رکھا، تو آپ لے کے اس کے گھر کی طرف چلے گئے، تو جا کر کھانا بھی پکوایا اس کے ساتھ، پھر بچوں کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی لگے، اور کہا کہ اے عمر تو نے جتنا بچوں کو رلایا ہے اتنا پھر بچوں کو ہنسا بھی صحیح۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق نے خدمت خلق کی، بتایا حکمرانوں کو کہ کس طرح عوام کی خدمت کی جاتی ہے، ان سے مال چھینا نہیں جاتا بلکہ ان کو دیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، رات کو بھی حکمرانی کی جاتی ہے، دن کو بھی حکمرانی کی، یہ نہیں کہ 5 بجے چھٹی ہو جائے گی 6 بجے، نہ، رات کو بھی حکمرانی کرنی ہے، دن کو بھی حکمرانی کرنی ہے، جب حکمران ہو پھر ہر وقت حکمرانی کرنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں اور بھی کافی صحابہ ہیں، تو آپ ایک جگہ رک گئے، کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنی رعایا سے جا کر اپنے بارے پوچھتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ ایک جھونپڑی میں تشریف لے گئے، جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کی جھونپڑی کی صفائی کی، پھر اس اماں کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے کہ اے اماں تو عمر کے بارے میں کیا کہتی ہے، عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس اماں نے کہا کہ عمر کی تو بات نہ کر میرے سامنے، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، کہا اماں کیوں نہ بات کروں؟ کہا جب سے وہ مسند خلافت پر بیٹھا ہے ایک دفعہ بھی میری جھونپڑی میں نہیں آیا، ایک دفعہ بھی میرے گھر میں نہیں آیا جب سے وہ مسند خلافت پر بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان عمر کے پاس بہت بڑی خلافت ہے، 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتا ہے، وہ کیسے ہر ایک کے گھر جا سکتا ہے، کیسے ہر ایک کے گھر جا سکتا ہے؟ تو اس اماں نے کہا کہ عمر کو جا کر بتا دینا کہ خلافت اتنی ہی رکھے جتنوں کے گھر جا سکتا ہے، خلافت اتنی ہی رکھے، بادشاہت اتنی ہی رکھے جتنوں کے گھر جا سکتا ہے، باقی خلافت چھوڑ دے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ باہر سے آئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب اس اماں نے یہ سنا کہ حضرت عمر ہی یہی ہے تو وہ اماں کانپ اٹھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ اے علی اس اماں کو کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں اور اس اماں کو تحفے بھی دیے جائیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کر کے دکھائی کہ کس طرح حکمرانی کرنی ہے۔ اگر آپ کے انصاف کی بات آ جائے تو آپ نے امیر کو غریب پر اور غریب کا امیر سے انصاف لے کے دیا، اور پھر اپنے نفس سے بھی انصاف لے کے دیا، اپنے نفس سے بھی انصاف کروایا۔ کیسے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصر کے گورنر تھے، اور آپ کے بیٹے نے ایک مصری غلام سے دوڑ کا مقابلہ لگایا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے اس مصری غلام سے دوڑ میں ہار گئے۔ جب ہار گئے تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس مصری کو مارا اور کہا کہ آنا ابن الاکرمین، میں معززین کا بیٹا ہوں، تیری کیا حیثیت مجھ سے جیتنے کی، تو مجھ سے کیوں جیتا؟ تو اس غلام کو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے مارا۔ تو اس غلام نے فوراً ارادہ کیا حضرت عمر کے پاس جانے کا، کہا میں ابھی جاتا ہوں مدینے میں اور جا کر تیری شکایت عمر فاروق کو لگا کے آتا ہوں۔ تو وہ مصری غلام فوراً چل پڑے مدینے کی طرف اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت کی کہ اس عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، پہلے اس نے میرے ساتھ مقابلہ لگایا دوڑ کا، جب وہ ہار گیا تو اس نے مجھے مارا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے فوراً بندے بھیجے کہ جاؤ جلدی سے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے۔ جب مصر سے حضرت ابن عمر کو لایا گیا تو آپ نے پھر اس سے بھی سنی کیا تو نے اس کو مارا ہے؟ تو اس نے جب یہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے مارا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری غلام کے ہاتھ میں درہ دیا، کہا کہ پہلے اس نے تجھے مارا، اب یہ درہ تو اس کو مار۔
اب اس کے ذریعے تو اس کو مار. تو اس مصری غلام نے پھر حضرت ابن عمر کو درے کے ساتھ مارا. تو قریبی حضرت عمر بن عاص بھی بیٹھے تھے، مصر کے گورنر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر بن عاص، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی معاونت ان کو آزاد جانا. تو اس طرح حضرت عمر فاروق نے غریب کو امیر سے انصاف دلا کے دکھایا. تو اپنے نفس سے بھی انصاف کیا. کیسے کہ ایک دفعہ آپ مسئلے ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے حق مہر کے بارے میں، زیادتی کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے تھے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے عمر، اللہ ہمیں زیادہ دے، ایوتین اللہ کنتارا ویمنعون عمر، اللہ ہمیں زیادہ دے اور عمر ہمیں روکے. ایک عورت نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کو دل کے ساتھ جوڑا اور پھر اپنے نفس سے انصاف کروایا. کیا عورت صحیح کہہ رہی ہے یا غلط؟ پھر اپنے نفس سے انصاف دلا کے دکھایا کہ عورت واقعی صحیح کہہ رہی ہے. تو اس طرح حضرت عمر نے اپنے نفس سے بھی انصاف دلا کے دکھایا کہ کس طرح انصاف دلانا ہے لوگوں کو جب حکمرانی میں آ جائیں تو پھر انصاف. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عاجزی اور انکساری دیکھی جائے کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں تو آپ نے عاجزی کس طرح کی. ایک دفعہ ملک شام سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا. تو اس نے حضرت عمر کے بارے میں بہت چرچے سن رکھے تھے کہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہی کے ساتھ ٹکر لگا دی. اس وقت کی سپر پاور قوم جو کیسر و کسریٰ تھی اس کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دی حضرت عمر نے. تو اس آدمی نے یہ بڑے حضرت عمر کے چرچے سن رکھے تھے کہ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، آج ذرا عمر کے دربار میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کا کتنا بڑا محل ہے، وہ کیسا لباس پہنتا ہے، بڑے خیالات تھے، بہت بڑا محل ہوگا، بڑے سپاہی ہوں گے. تو وہ جب وہ ملک شام کا وہ ساتھی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک درخت کے نیچے اپنا بازو بھی اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. تو اس آدمی نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا امیر کون ہے، کون ہے آپ کا بادشاہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا وہ سامنے جو درخت کے نیچے سو رہا ہے یہی ہمارا امیر ہے، یہی ہمارا امیر ہے. یہ تھی آپ کی عاجزی، انکساری. تو ایک دفعہ آپ جمعے کی نماز پر لیٹ ہو گئے، خطبہ دینے کے لیے لیٹ ہو گئے. جب آپ مسجد میں پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ اے عمر، آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس صرف ایک ہی لباس تھا، ایک ہی لباس تھا، وہی میں نے دھو کے سکھایا، بس اسے سوکھنے میں دیر ہوگی اس لیے میں دیر سے آیا ہوں. تو ایک صحابی رسول لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تھے آپ کا جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے تھے، پھر بھی عاجزی انکساری آج کے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آج شاہانہ ان کے لباس، ان کے بلند کوٹھیاں، گاڑیاں، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ کس طرح حکمرانی کی جاتی ہے. نعرہ تو لگاتے ہیں نا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، پھر مدینہ کی ریاست کے لیے پھر وہ اصول بھی پھر مدینہ کی ریاست والے ہونے چاہیے کہ پھر مدینہ کی ریاست میں جو حکمرانی کرتے تھے وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. یہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ درخواست دی جائے کہ آپ اپنا ایک اور نیا لباس سلوا لیں. آپ ایک اور نیا لباس سلوا لیں. بڑے وزراء آتے ہیں، ملکوں کی سفیر آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نیا لباس ہو. جب انہوں نے یہ میٹنگ کر کے جب بیٹھے تو وہ پھر دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر کو کہے کون، حضرت عمر کو کہے کون. تو انہوں نے کہا ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ، جن کی بات حضرت عمر نہیں ٹالتے. تو وہ سب حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے، حضرت علی المرتضیٰ کو سارا واقعہ بیان کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں عمر کو کہہ دیتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بات میں عمر کو نہیں کر سکتا کہ ایک اور نیا لباس سلوا لو. اگر تم نے یہ بات حضرت عمر کو کہنی ہے پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پر جاؤ، ان کے دروازے پہ جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ حضرت عمر کو یہ کہیں. تو پھر سب صحابہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور آ کر یہی عرض کی. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ عمر کو بلا کے لے آؤ. جب حضرت عمر کے پاس پیغام پہنچا تو آپ لوگوں کے اندر بیٹھے تھے. جب یہ پیغام پہنچا کہ حضور کے گھر سے آپ کو بلاوا آیا تو آپ فوراً کامتے ہوئے کھڑے ہوئے اور دوڑ لگاتے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ پردے میں موجود تھی. تو آپ عطیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے اماں جان آپ نے مجھے بلوایا ہے، کیا حکم ہے؟
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، وہ پہلے آقا کے دور میں تو غریبی تھے، مفلس تھے، اب تو مال غنیمت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، پہلے تو چلو تھا کہ ایک لباس تھا، اب ایک اور نیا لباس سلوا لو، ایک اور نیا لباس سلوا لو۔ وزراء ملنے کے لیے آتے ہیں، ملکوں کے سفیر ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کیوں نہ آپ بھی ایک نیا لباس سلوا تاکہ اس کے ڈھاک بیٹھ جائے ان لوگوں کا، روب اور دبدبا ہو۔ تو حضرت عمر نے جب یہ باتیں سنی تو سر جھکا دیا، جب سر اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ کہا اما جان، اگر آپ یہ بات کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں سوٹ وہی پہنوں گا، کپڑا وہی پہنوں گا، رنگ وہی پہنوں گا جو حضور کو پسند تھا، رنگ میں وہی پہنوں گا جو حضور، اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ جو آپ کی مرضی۔ حضرت عمر یہ بات کہہ کر چلے گئے تو پھر صحابہ کرام ایک کونے میں لگے انتظار میں تھے کہ کیا جواب آتا ہے۔ فوراً حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اما جان کیا فیصلہ ہوا؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کہا تم بھی اپنی بات میں ٹھیک ہو لیکن عمر بھی اپنی بات میں ٹھیک ہے، عمر بھی اپنی بات میں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کر کے دکھائی کہ کس طرح حکمرانی اور حکمرانی کے اندر کس طرح عاجزی اور انکساری لے کے آنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور اسی سے وہ نصیحت پکڑے کہ کس طرح ہم نے حکمرانی اور غریبوں کا ساتھ کس طرح دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات صحابہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا